بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 292، آیت نمبر ہے 90، 91 اور 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ وقال الملأ الذين، اور کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اپنی قوم میں سے، اپنی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں میں سے سرداروں نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی بات مانی علیہ السلام، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم تب تو البتہ خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو رجفہ، ایک زلزلے نے، فأصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ الذین، وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا، اصل میں وہ سب اوندے پڑے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ الذین، وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیب کو، کانوا هم الخاسرین، وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھایا اور بالآخر دعا کی کہ اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ قوم کے سرداروں نے قوم کو کہا کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ خسارے سے مراد تجارتی خسارہ۔ اب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت کے معاملے میں، جو سچ بولے ہیں اور جو امانت داری دکھائے، اس سے تو بچتا ہی کچھ نہیں، وہ تو خسارے میں ہے۔ یہ جملے لوگ آج بولتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دنیا داری کے معاملے میں کہ بدنیتی، فراڈ، دھوکہ، ہوشیاری، چالاکی، یہ ساری تجارت کا حصہ ہے، اگر یہ نہ کرو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو انکم اذا لخاسرون، اگر مولویوں کی بات مان لی، سچ بولنا شروع کر دیا، ایمانداری سے سودا بیچنا شروع کر دیا، تب تو گھاٹا ہو جائے گا، نفع نہیں ہوگا۔ یہ آج کے زمانے کے لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے، اور ان کی بھی یہی سوچ تھی کہ شعیب کی باتیں مانی نا، سچ بول کے سودا بیچا، ایمانداری سے سودا بیچا، تو بچے گا کیا؟ کاکھ نہیں بچے گا۔ تو بچنے کے لیے ضروری ہے، بچانے کے لیے ضروری ہے ہیر پھیر کرو، ترازو الٹا پلٹا کرو، اور ہوشیاری چالاکی دکھاؤ، دھوکہ بازی کرو، تب جا کے کچھ چیز بچتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، شاید اس دھوکہ بازی سے، بے ایمانی سے بندہ نفع زیادہ کما لیتا ہے، لیکن اس نفع کے اندر خیر نہیں ہوتی۔ وہ نفع اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں لاتا ہے، بہت ساری پریشانیاں لاتا ہے، بہت سارے نقصانات لاتا ہے۔ لیکن سچ بول کر ایمانداری کے ساتھ، جو شاید سینکڑوں میں سے 2-4 لوگ ہوتے ہیں، تو ایمانداری سے جو سودا بیچتے ہیں نفع کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ کوئی بہت بڑی بیماری گھر میں نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑے مسائل گھر کے اندر نہیں ہوتے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا چٹی پڑ گئی، چٹیاں نہیں پڑتی، تو حلال کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ تو وقال الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تب خسارہ ہو جائے، گھاٹا ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے، جس کے پاس آ رہا ہے وہ ذریعہ نہیں دیکھتا، وہ کہتا مال آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، آنا چاہیے۔ جس کے پاس آ رہا ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، جائز
ہونے کے بہت سارے طریقے خود ہی ڈھونڈ لیتا ہے، بس یہ ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس فاخذتہم الرجفہ، سو انتظار کرو، تمہارے پاس اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ یہاں ایک عذاب ہے زلزلہ، لیکن در حقیقت ان پر 3 عذاب آئے تھے، قرآن نے تینوں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث کے تحت اور قرآن کے تحت ان پر بادل آئے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے، ایک لمبا عرصہ بارش نہیں ہوئی، یہ بارش کے منتظر تھے کیونکہ فصلیں تھیں، اناج تھی، زراعت تھے، تو بادل آئے، یہ سارے اکٹھے ہو کے بادلوں کے نیچے چلے گئے کہ بارش برسے گی، لیکن بادل سے بارش کے بجائے آگ برسی، آگ برسی، پھر زلزلہ آیا، زلزلے کے ساتھ چیخ برپا ہوئی، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ تو یہ 3 عذاب ان پر آئے، بارش، زلزلہ اور چیخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ آیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر الٹے پڑے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ایسے تھے جیسے وہاں پہ کبھی رہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جس پر آگ برسی ہو اس کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، کوئلہ ہو گئے، سیاہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ان کی بستیاں ایسی تھیں جیسے یہاں پہ کوئی رہا ہی نہیں، ویران ہو گئی، ساری سڑ گئی، جل گئی، ختم ہو گئی۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا اصل میں خسارہ انہوں نے پایا۔ تو اصل خسارہ یہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا اصل میں خسارے میں رہتا ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اصل خسارہ یہ ہے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے لیکن لوگ مانتے نہیں، اب کیا کریں؟ لوگوں نے کہا ہے کہ فراڈ کرنے سے ہی بس پیسہ کمانا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جھوٹ بولو، فراڈ کرو، دھوکہ دہی کرو، قوم شعیب والے کام کرو، کانوا هم الخاسرین، گھاٹے کا سودا ہے، یہ نفع کا سودا نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے پیسہ آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ پیسہ اپنے ساتھ ضلالت لاتا ہے، دل کا سکون کوئی نہیں۔ بڑے بڑے امیر لوگ ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے، دل کو سکون کوئی نہیں، کوئی نہ کوئی گھر کے اندر مسئلہ، کوئی نہ کوئی بڑی بیماری، کوئی نہ کوئی بڑی پریشانی، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر نیند کی گولیاں امیر لوگ کھا کے سوتے ہیں، غریب بندہ ویسے سو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ پیسہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ضلالت لاتا ہے۔ تو الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی، حلال ذرائع سے سچ اور ایمانداری سے سودا نہ بیچا، کانوا هم الخاسرین، تو اصل میں گھاٹے میں وہی رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔